السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ میں غلام جعفر پنجاب کالج عبدالحکیم کے شعبہ اردو سے آپ سے مخاطب ہوں۔ امید ہے کہ آپ اپنے گھروں میں بخیر و عافیت ہوں گے اور اپنے والدین کے خوابوں کو حقیقت کا رنگ دینے کی کوششوں میں سرگرم ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج کے لیکچر میں ہم ہمارے نثری سبق محمد بن قاسم کا ایک پہلی فتح ہے، سبق کا نام ہے، وہ پڑھیں گے۔ اس کے مصنف ہیں نسیم حجازی، صنف ہے سبق کی ناول، اور وہ سبق نسیم حجازی کے ناول محمد بن قاسم سے لیا گیا ہے۔ اب یہ دیکھیے جی، یہ پہلی فتح، یہ باقاعدہ کوئی اس ناول میں عنوان نہیں ہے، بلکہ یہ اس ناول کے دوسرے حصے کم سن نوجوان سالار کا چوتھا باب پہلی فتح ہے۔ اس کے بعد بھی 8 ابواب ہیں جن پر یہ ناول مکمل ہوتا ہے۔ اب اس کے مصنف ہیں نسیم حجازی، ناول محمد بن قاسم اور سبق پہلی فتح کے۔ نسیم حجازی کا اصل نام محمد شریف اور قلمی نام نسیم حجازی تھا۔ یہ باقاعدہ طور پر ایک ادیب اور صحافی بھی تھے۔ 1914 میں ضلع گرداسپور انڈیا میں پیدا ہوئے۔ ان کی وجہ شہرت کیا ہے؟ وہ اسلامی تاریخ اور مسلم مجاہدین کے کارناموں پر انہوں نے کئی ناول لکھے ہیں، جن میں سے چند مشہور ناول ان کے انسان و دیوتا، آخری چٹان، خاک و خون، کیسر و کسریٰ، یوسف بن تاشفین، معظم علی، پردیسی درخت، محمد بن قاسم، اور تلوار ٹوٹ گئی، کلیسا اور آگ، شاہین، داستان مجاہد، یہ ان کے لازوال ناول ہیں۔ اب یہ ہم جو سبق پڑھ رہے ہیں پہلی فتح، اس کا جو مرکزی کردار ہیں وہ محمد بن قاسم ہیں۔ محمد بن قاسم کون ہیں؟ عزیز طلباء، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب طائف میں پتھر مارے گئے اور فرشتے آئے کہ اگر آپ کہیں تو ہم ان کی بستیوں کو آپس میں 2 پہاڑوں کے درمیان ملا کر ایسا کر دیں جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اگر یہ ایمان نہیں لائے تو مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں ایمان لائیں گی۔ عزیز طلباء، یہ محمد بن قاسم اسی شہر طائف سے ہیں، ثقفی ان کا خاندان ہے۔ پورا نام ان کا عماد الدین محمد بن قاسم تھا۔ یہ بنو امیہ کے مشہور سپہ سالار حجاج بن یوسف کا بھتیجا اور داماد ہے۔ 17 سال کی عمر میں سندھ کو فتح کیا اور سندھ سے ہی ہندوستان میں اسلام کو متعارف کروایا، اسی لیے سندھ کو باب الاسلام کہتے ہیں۔ محمد بن قاسم 694 عیسوی میں طائف میں پیدا ہوئے، ثقفی خاندان سے تھے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اگلی بات کہ حجاج بن یوسف کون تھے۔ حجاج بن یوسف بھی ایک گورنر تھے، ان کو گورنر مقرر کیا گیا۔ ان کے والد جو تھے وہ بھی گورنر تھے، حجاج بن یوسف کو بھی گورنر منتخب کیا گیا۔ یہ جو مشہور جس وجہ سے ہیں وہ اپنے ظلم کی وجہ سے ہیں، سفاکیت کی وجہ سے ہیں۔ کچھ کام ان کے اچھے ہیں اور بہت سارے کام ان کے ناپسندیدہ ہیں۔ مثال کے طور پر مکہ پہ سنگ باری کروائی، علماء کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل کر دیتے تھے، قتل عام کروایا علماء کا۔ اور اگر آپ دیکھیں تو ان کا اچھا جو ہے کام، وہ قرآن پر جو اعراب لگوائے گئے ہیں وہ بھی اس میں حجاج بن یوسف نے لگوائے تھے۔ اب یہ کیا ہے اس سبق میں کہ ان کی غیرت دیکھ لیں،
یعنی جو ان کے اچھے کارناموں میں اگر ہم آتے ہیں تو ان کی حمیت دیکھ لیں کہ ایک عورت نے، کہ اصل بات یہ ہے کہ وہاں سے قافلے آتے تھے ہندوستان میں اور اس طرف، تو سری لنکا کے قریب جزیروں میں ایک قافلے کو لوٹ لیا گیا اور اس میں جو لوگ شامل تھے، بچے، بوڑھے اور عورتیں تھیں، ان کو قید کر لیا گیا۔ تو وہاں سے جو چند نوجوان جو ہے وہ انہوں نے جان بچائی، وہاں سے بھاگے اور واپس پہنچے حجاج بن یوسف کے پاس۔ تو حجاج بن یوسف کو یہ پیغام دیا، جب حجاج بن یوسف نے ان سے خیر و عافیت دریافت کی تو انہوں نے وہاں ایک عورت تھی ناہید، جس کا آپ آگے سبق میں تذکرہ پڑھیں گے، انہوں نے ایک پیغام بھیجا تھا حجاج بن یوسف کے نام۔ وہ ان نوجوانوں نے کہا کہ یہ ناہید نے آپ کے نام ایک خط بھیجا ہے کہ آپ کی بیٹیاں، قوم کی بیٹیاں وہ غیروں کے قبضے میں ہیں، اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو کر لیں۔ یہ بات حجاج بن یوسف کو اس کے دل میں کھٹک گئی۔ حجاج بن یوسف کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے اپنی بیوی اپنے اوپر حرام کر لی تھی، کھانا اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، میں نے چارپائی اپنے اوپر حرام کر لی تھی، یعنی سونا حرام کر لیا تھا کہ جب تک میں ان کو چھڑا نہیں لیتا میں سوؤں گا نہیں، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ یہ ان کی ایک غیرت دیکھ لیں، ایک عورت کی صدا پہ حجاج بن یوسف نے پھر وہاں سے محمد بن قاسم کی شکل میں لشکر بھیجے اور پھر خود اس لشکر کی نگرانی کرتے رہے، کاروائی ساری کی ساری اس سے خود آگاہ رہے اور اس کی نگرانی بھی کرتے رہے۔ تو اس سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ محمد بن قاسم نے وہاں سے آ کر کس طرح، یعنی ایک تو اس سبق میں محمد بن قاسم کی جو جنگی پلاننگ ہے، منصوبہ سازی ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح، اور پھر 17 سالہ نوجوان، تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ اتنا کم سن نوجوان وہ سپہ سالار ہو، جس میں بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے جنگجو شامل تھے، ان کی موجودگی میں محمد بن قاسم کو سپہ سالار بنایا گیا اس لشکر کا۔ تو اس لشکر کی کمانڈ کیسے کی اور کیسی جنگی پلاننگ کی اور کیسے درمیان کے جو مخالفین تھے اور ان کی جو چوکیاں تھیں ان سے کیسے لڑتے لڑتے اپنی منزل مقصود تک پہنچے، یہ ان کے جو یعنی کارنامہ ہے اس کو اس سبق میں بیان کیا گیا ہے۔ اب اس سبق میں آپ پڑھیں گے کہ کچھ ایسے شہروں کے نام آئے ہیں، جیسے دمشق ہے، تو یہ شام کا مشہور شہر ہے جو عربوں کا تجارتی مرکز ہوا کرتا تھا۔ آگے بصرہ آپ پڑھیں گے تو یہ ایرانی سرحد پر آباد ان کے قریب موجودہ عراق کا شہر ہے۔ کوفہ دریائے فرات کے کنارے ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں یہ ان کا دارالخلافہ تھا۔ نیچے حجاج بن یوسف کے کارنامے ہیں، وہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیے۔ اب اس سبق میں آپ ایک تو اس کی ریڈنگ کریں گے، پڑھیں گے اس کو، اور پھر اس کا خلاصہ تیار کریں گے۔ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب محمد بن قاسم کو روانہ کرنے لگے تو نہ صرف یعنی حجاج بن یوسف اور ان کی وہاں ٹیم تھی، بلکہ جلوس کی شکل میں محمد بن قاسم کو روانہ کیا گیا تھا، اور دمشق سے بصرہ تک اس میں نوجوان بھی شامل ہوتے گئے، بوڑھے بھی شامل ہوتے گئے، اور ایک صدا پہ، ایک عورت کی صدا پہ پوری قوم کا خون جو ہے وہ جوش مارنے لگا۔ اس میں خواتین اپنے شوہروں، مائیں اپنے بیٹوں اور بہنیں اپنے بھائیوں کو فوج کا ساتھ دینے پر تیار کر رہی تھیں۔ ناہید کے خط نے اور زبیدہ کی تقریروں نے مسلمانوں میں جذبہ پیدا کر دیا تھا۔ محمد بن قاسم کی عمر رسیدہ والدہ نے بھی عورتوں کو جہاد کے لیے ابھارا۔ 3 دن قیام کے بعد محمد بن قاسم دیبل کی طرف روانہ ہوئے۔
اسلامی فوج کی تعداد جو تھی ان کے ساتھ 5000 تھی، بعد میں پھر لوگ ملتے گئے تو 12000 تک پہنچ گئی۔ محمد بن قاسم شیراز سے مکران پہنچے۔ اب آگے وہاں جو ہے وہ بھیم سنگھ بھی سندھی، یہ سکھ تھا، اس نے سندھی گورنر کی اعانت کے لیے اپنی 20,000 فوج کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اس نے مسلم فوج پر حملے شروع کر دی اور ان کے لیے مشکلات شروع کر دی۔ اب محمد بن قاسم کے لیے یہ ایک چیلنج تھا کہ اس سے کیسے نمٹا جائے، یعنی آگے ہماری منزل مقصود تو آگے ہے، لیکن یہ راستے کی جو رکاوٹیں ہیں اور 20,000 بھیم سنگھ کی جو فوج ہے، اس سے کیسے نمٹا جائے۔ یہاں انہوں نے کیسے اپنی حکمت عملی سے یعنی اس کو کامیاب بنایا۔ محمد بن قاسم کو اطلاع ملی کہ 20 کوس کے فاصلے پر ایک قلعہ تھا جس میں دشمن مقیم تھا۔ محمد بن قاسم نے اپنے سپہ سالاروں سے مشورہ کیا کہ وہ 500 پیدل سپاہیوں کو ساتھ لے کر قلعہ فتح کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بوڑھے سالار نے کہا کہ سالار کا فوج کے ساتھ ہونا ضروری، یعنی آپ 500 کو لے کر آگے جانا چاہتے ہیں تو پیچھے جو لوگ ہیں ان کی کمانڈ کون کرے گا؟ آپ کا یہاں ہمارے درمیان موجود رہنا ضروری ہے، آگے کسی اور کو بھیج دیں۔ تو جواب میں محمد بن قاسم نے قادسیہ کی جنگ میں ایرانیوں کے زبردست لشکر کو مٹھی بھر مسلمانوں کے مقابلے میں کہا کہ اس لیے شکست ہوئی تھی کہ ایرانیوں نے رستم پر بھروسہ کیا تھا، یعنی کمانڈر پر بھروسہ نہیں کیا جاتا مسلمانوں کے ہاں۔ مسلمان جب آتے ہیں تو وہ موت کے ہاتھ پہ بیعت کر کے آتے ہیں، وہ کسی کمانڈر کے لیے، مال و دولت کے لیے نہیں لڑتے، وہ اللہ کے لیے لڑتے ہیں۔ اور اس کے مرنے پر شکست تسلیم کر لی تھی یعنی ایرانیوں نے۔ تو اب وہ کہتے ہیں ان سے کہ آپ مجھے جو ہے وہ رستم نہ سمجھیں، مجھے رستم نہ بنائیں، بلکہ حضرت مسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنائیں۔ ان کی شہادت نے مسلمانوں میں اور جذبہ پیدا کر، یعنی اگر میں شہید بھی ہو جاتا ہوں تو یہ نہیں ہے کہ جس طرح ایرانی رستم کی موت کے بعد بھاگ گئے تھے، بلکہ انہوں نے حضرت مسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنایا کہ جب وہ شہید ہوئے کمانڈر تو مسلمانوں میں اور جذبہ پیدا ہو گیا، تو ہمیں وہ ہیں۔ پھر انہیں بتایا، ترغیب دی کہ مسلمان خدا کے لیے لڑتا ہے، بادشاہوں کے لیے نہیں۔ زبیر نے محمد بن قاسم کے ساتھ چلنے کی خواہش کی، مگر محمد بن قاسم نے کہا تم فوج کے ساتھ رہو، اور اپنے پیچھے پھر محمد بن ہارون کو اپنا نائب مقرر کر کے گئے۔ یہ اس سبق کا خلاصہ آپ دیکھیں گے، یعنی جب آپ سبق پڑھیں گے تو اس کا خلاصہ تھوڑا سا میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور جو چند اہم چیزیں تھیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ السلام علیکم۔